بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے شیخ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور اپنی آخرت سنوار سکوں۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے ان 6 خصلتوں کو قبول کرے تو اس کے بعد جو کچھ کرے گا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہلی نصیحت یہ کہ جب تو معصیت کرے تو اللہ تعالیٰ کی روزی کھانا چھوڑ دینا۔ اس شخص نے کہا کہ جب رازق وہی ہے تو کہاں سے کھاؤں گا؟ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور پھر اسی کی روزی بھی کھائے۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ اگر معصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا۔ تو شخص نے کہا کہ جناب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب کا مالک اللہ ہے، آخر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ فرمایا یہ بات بھی اچھی نہیں کہ اسی کے ملک میں رہے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو اس شخص نے کہا جناب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور وہ تو دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ موجود نہ ہو؟ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا یہ بات بھی اچھی نہیں کہ تو اللہ کو حاضر و ناظر بھی جانے اور پھر بے دھڑک ہو کر گناہ بھی کرے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ تو اس نے کہا بھلا وہ میری بات کیوں کر قبول کرے گا؟ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ اختیار نہیں کہ توبہ کے لیے مہلت حاصل کر لو تو اس وقت کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے اور ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچویں یہ نصیحت کی کہ تیرے پاس جب منکر نکیر آئیں تو ان کو اپنے پاس سے دور کر دینا۔ تو شخص نے کہا بھلا مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ تو ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ گناہ گاروں کو دوزخ میں لے جاؤ تو اس وقت یہ کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے کہنے کا کیا ہے جی، وہ مجھے زبردستی گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اگر یہ حال ہے تو پھر گناہ سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیوں اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسایا ہوا ہے؟ اس شخص پر حضرت کی ان عارفانہ باتوں کا اس قدر اثر ہوا کہ زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو گئی۔ اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی
مرنے سے پہلے اور وقت پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ آپ کو نصیحتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں کے ساتھ انہیں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔